جی راجہ صاحب، راجہ ناصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اس وقت دنیا انتہائی حساس دور سے گزر رہی ہے۔ میرے خیال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنا حساس دور دنیا میں نہیں گزرا ہوگا کہ جب دنیا کے بنائے ہوئے جتنے بھی قوانین تھے، یونائٹڈ نیشن ہو، باقی سارے بلڈوز ہو رہے ہیں۔ ایک طاقتور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ان لمیٹڈ پاور ہے ملٹری، میں جو چاہوں گا اپنی طاقت کے بل بوتے پر کروں گا۔ میں آپ کی توجہ یہ مسئلہ جو بھی اٹھانے لگا ہوں، میرے خیال میں یہ میرا نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ جو ٹریجری بینچز پر بیٹھے ان کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ ہر ایمان رکھنے والے انسان کا یہ مسئلہ ہے، ہر با ضمیر کا مسئلہ ہے، اور ہر وہ شخص جو ظلم سے نفرت کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ جناب والا، غزہ جو مقاومت کی سرزمین، مظلوموں کی سرزمین، جو 365 مربع کلومیٹر کا علاقہ ایک کھلا اور اوپن زندان تھا جس کی چھت نہیں تھی، آئے دن جن کو مارا جا رہا تھا، وہ جب سے اس علاقے کے اندر سیونسٹ آئے ہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ لیجیٹیمیٹ لڑائی ہے ان کی۔ ہر کوئی کہتا ہے اگر کوئی قابض آ جائے آپ کی زمینوں پر، آپ کے علاقوں پر قبضہ کر جائے تو آپ اس کو لڑ سکتے ہیں، اس کے خلاف اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی اور حریت کی تحریک کرائے گی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو غزہ میں نسل کشی ہوئی، بچوں کو، عورتوں کو قتل عام کیا گیا، بے گناہوں کو مارا گیا، کالج، یونیورسٹیز، سکول سب تباہ و برباد کیے گئے، اسپتال تباہ و برباد کیے گئے۔ ایک ایسا شخص جس کو نیشنل جو ورلڈ کورٹ ہے انصاف کا، اس نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا اس کو، نیتن یاہو۔ جو کام نیتن یاہو نہیں کر سکا، وہ ڈسمینٹل نہیں کر سکا ان کو، آرمز نہیں لے سکا ان سے، حماس سے اور جہاد سے، اس کام کو کرنے کے لیے امن بورڈ کے نام پر، پیس بورڈ کے نام پر ایک ایسا کام شروع ہوا ہے جو ان کی آزادی اور حریت کو کچلے گا، ان کے ہاتھ سے اسلحہ لے گا تاکہ جس طرح سے ان کو مارا جائے ماریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو کسی قانون کو نہیں مانتا، جہاں چاہتا ہے حملہ کرتا ہے۔ آپ کے سامنے قطر پر حملہ، آپ کے واضح ہے کہ وہاں پر پیس کے لیے، امن کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، اور وہاں سے کیا، اٹیک کیا۔ ایران پر اس نے حملہ کیا، اور ابھی بھی خود کتنی انکروچمنٹ کر رہے ہیں، ہر آئے دن شام کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں ان کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ لبنان پر آئے دن حملہ کرتا ہے۔ ایک انتہائی فاشسٹ رجیم ہے، اور ہم جا رہے ہیں وہاں پر پیس بورڈ کے نام پر، امن بورڈ کے نام پر۔ اس کے اندر اتنی کیا اسے کہتے ہیں کہ مسائل ہیں۔ نمبر 1، پاکستان دنیا کا ایک باوقار مسلم ملک ہے، ہمارا امیج تباہ و برباد ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ نہ پارلیمنٹ میں کوئی بات چیت ہوئی ہے، نہ ہمارے درمیان بات چیت ہوئی ہے، کسی سے نہیں پوچھا گیا، اس کے حوالے سے کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ مخفی منصوبہ جس کو انہوں نے خود بھی اعلان نہیں کیا ہے، ابھی لیکس کے تحت آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی فلسطینیوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے، نمبر 1، اس بورڈ کا امریکی صدر تا حیات ہیڈ ہوگا۔ جو لوگ تا حیات ہوگا، کوئی ایز اے پریزیڈنٹ نہیں، ایز اے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ہیڈ ہوگا۔ اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ہاں آئے مسلمانوں کی سرزمین پر ایک بورڈ بنا کر مسلط ہو جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جس کو چاہے گا لائے گا، جس کو چاہے گا لے جائے گا۔ اسی طرح سے وہاں پر جو اس وقت ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اپنے ساتھی چائنا، برطانیہ، فرانس اور اس طرح کے ممالک اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ہم بھاگ کے جا رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی خدا گواہ ہے، اس وقت ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ ہمارا ملک کیا کر رہا ہے۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہم جائیں اس پلان پیس امن کے نام پر، ہم پہلے اس کو نامینیٹ بھی کر چکے ہیں کہ آپ جناب والا حقدار رکھتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے امن کے علمبردار ہیں، ایک قاتلوں کا سرپرست، اس کو ہم پیس کا جو ہے نوبل پرائز کے لیے بات کرتے ہیں۔ جناب والا، آپ سب کی ذمہ داری، ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ وہ بچے جو مارے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ماؤں کے شکم میں مارے گئے ہیں،
وہ لوگ جن کو قتل عام کیا گیا وہ پوچھیں گے کہ ہم نے خون دیا تھا اس سرزمین کے لیے، آپ کون ہوتے تھے، آپ کیوں آئے تھے یہاں پر؟ قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہے، نص صریح کے خلاف ہے ایسے معاہدے کا حصہ بننا جس کے ذریعے مسلمانوں کی سرزمین پر کوئی قبضہ کرے گا، وہاں کے مسلط ہو جائے گا، کنٹرول کرے گا۔ یہاں قبلہ فضل الرحمان صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اس آیت سے ہمارے تمام فقہاء اسلام نے ایک قاعدہ جسے آپ کی اصطلاح میں ڈاکٹرائن کہتے ہیں اخذ کیا، قاعدہ نفی سبیل۔ ہر وہ کام جس کے نتیجے میں اغیار، غیر مسلم، کافر آپ کی سرزمین پر، آپ کی سیاست کے اوپر، معیشت کے اوپر قابض ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے، جمعے کا وقت اذان ہو۔ پلیز سر، میری گزارش ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، اس کے اوپر باقاعدہ نہ سر اسپیشل اس کے اوپر رکھیں۔ ابھی تو ہم بول رہے ہیں، آپ بھی بولیں، آپ کا بھی حق ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، پاکستانی مسلمان نہ ہو، ہر بات ضمیر غیر مسلم ملک بنا کریں۔ چائنا نے کہا میں اس کا ایسا نہیں بنتا ہوں، اس لیے ہمیں ایسی راہ نہیں چلنا چاہیے جس کے آگے گڑا اور کھائی اور بدنامی مفت کی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کا ایسا نہ بنے سر۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، آپ حکومت والے ہو یا اپوزیشن والے ہو، سب کی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ اگر وہ ہم اس کو مان رہے ہیں، ڈس آرم کریں گے ان کو، آپ آ جائیں کشمیر میں کیا کریں گے؟ مودی کے سامنے کیا کریں گے؟ اس کو فری ہینڈ دیں گے؟ وہ قبضہ کر لے، وہ بورڈ بنا لے، جو مرضی کرے وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے سے بھاگ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ہمارے تاریخی سٹیپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ، ساری سب ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ دیکھیں اس آیت جو ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا سے استنباط جو ہے قاعدہ نفی سبیل، اور ہم نے آئین میں لکھا ہوا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے۔ سر کیا اللہ کی حکومت میں فلسطینیوں کے ساتھ ایسے ظلم میں شریک ہونا چاہیے؟ ہماری فارن پالیسیز ایسی ہونی چاہیے؟ حاکمیت، ہر وہ کام جو اللہ کی حاکمیت کے خلاف ہو، اس کے اصولوں کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ فارن ریلیشن کو کوئی بھی ہو، جائز نہیں ہے اس آئین کی روشنی میں بھی۔ لہٰذا یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے جہاں پر فلسطینیوں کی جو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، جو مرے ہیں، جنہوں نے خون دیا ہے، لاشیں دی ہیں؟ آپ دیکھیں سر 48 سے شروع کریں، کتنا قتل عام ہوا ہے، ملینز فلسطینیاں جو باہر نکالے گئے واپس نہیں آ سکے ہیں۔ آئے دن اسرائیل کی انکروچمنٹ جاری رہتی ہے، انٹرنیشنل جسٹس کورٹ نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم وہاں جانے کے بجائے یہاں پر متفقہ جو مشترکہ اجلاس میں اس میں ہم نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے، نسل کش اور قاتل ڈکلیئر کرتے، اس سے ہماری عزت بڑھتی، ہم ایٹمی ملک، ہمیں کس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہم جائز کے جائیں وہاں پر، میں پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ ہے جو چارٹر لکھا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کیسے کام ہوگا؟ کچھ لیکس آئی ہیں بس چھوٹی سی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا سر ہونا یہ چاہیے، فلسطینیوں کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، ہم کیسے وہاں جا رہے ہیں؟ سر بھٹو صاحب کی فارن پالیسی فلسطین کے حوالے سے آپ سب کے سامنے ہے، پاکستانی پائلٹ جا کے وہاں لڑے، انہوں نے اسرائیلیوں کو مارا ہے، ہیروز ہے وہ ہمارے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر، ہم سارے مسلمان ہیں، انسان ہیں، باضمیر ہیں، قاتلوں کے ساتھ بیٹھنا، قاتلوں کے سرپرستوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو خوش کرنا اور یقیناً خدا کو ناراض کرنا ہے۔ سر ظالم جب خوش ہوگا خدا ناراض ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کے خلاف قرارداد پاس کریں۔ اس پیس بورڈ کو ہم قبضہ بورڈ کہتے ہیں، نیتن یاہو کی مرضی سے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں صدر نہیں بھی رہوں گا تو اس بورڈ کا مالک رہوں گا، میں غزہ کا مالک بن کے جا رہا ہوں، اور یہ شرعن، قانون، اخلاقاً ہر لحاظ سے انٹرنیشنل لا کے خلاف بھی ہے کہ ہم اس کے اس تسلط کو قبول کریں۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ ہم سارے مل کر، یہ اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس میں چپ نہ رہیں سر۔ سر آپ آگے بڑھیں، آپ لوگ آگے بڑھیں، اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں مل کر، اور ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اسے کبھی بھی پیس بورڈ نہ کہیں، یہ قبضہ بورڈ ہے۔ جیسے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک آئینی راستے کے ساتھ، یہ بھی ایک قبضہ بورڈ ہے جس کو نام امن کا دیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ بورڈ ہے، یہ قتل والا بورڈ ہے، قاتلوں کا بورڈ ہے، اس میں ہم مثال نہ بنیں۔ جی مولانا فضل الرحمان